ہمارا حشر کیا ہونے والا ہے؟ یہ بہت اہم حدیث ہے جو میں بار بار سناتا ہوں. کبھی کسی نے سوچا تھا کہ پاکستان اور انڈیا کے آپس میں جنگ ہوگی؟ پاکستان کا سندھ اور پنجاب کا خطہ جو ہے یہ سندھ کہلاتا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اس کو وادی سندھ کہا جاتا تھا. اس کی تہذیب آپ کو پتہ ہے ٹیکسلا تک پہنچی ہوئی تھی اور وہاں پر بھی اس کے آثار ملتے تھے. پورا وادی جو ہے سندھ کہلایا کرتی تھی اٹک سے نیچے, اور اس کے اس طرف جو تھا علاقہ جو تھا راوی کے اس طرف, اس کو ہند کہا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یہ مشہور حدیث جو کہ سنن ورد الفتن میں بھی ہے اور باقی جگہوں میں, اس میں ہمارے بارے میں جو فکرہ ہے وہ یہ ہے, وہ سنا دیتا ہوں کہ خراب السندھ من الہند و خراب الہند من الصین, کہ اس خطے کو جسے ہم پنجاب اور سندھ کہتے ہیں اس کو تباہ کرے گا بھارت, اور بھارت کو تباہ کرے گا چین. کبھی سوچا تھا کسی نے؟ اور پھر آخری حدیث کہ ہم اس معاملے کے اندر جب انڈیا سے ہماری اس طرح کی لڑائی جو ہے وہ بہت زیادہ بن جائے گی تو پھر یہاں سے ہم نکلیں گے کیسے؟ یہ ہے میرے سامنے وہ غزوۃ الہند کی حدیث. یہ کتاب الفتن کی حدیث ہے, اس کا باب ہی غزوۃ الہند ہے, اور یہ 1235 حدیث ہے. فرمایا حکم بن نافع نے ایک راوی سے روایت کی کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بیت المقدس کا بادشاہ ہندوستان کی طرف لشکر بھیجے گا. یعنی جنگ جب فتح ہو چکی ہوگی, جب خراسان کے لوگ وہاں جا چکے ہوں گے, تو وہاں جا کے جب وہ فتح کر کے حکومت قائم کر لیں گے, اور وہاں آگے پھر برطانیہ یا یورپ کے لوگ جب آنے گے, ان سے پہلے کی جو صورتحال ہے اس کے اندر وہ کہیں گے کہ ہمارے پیچھے پنجاب اور سندھ کے علاقے جو ہیں وہ تو ہندوستان نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا اور چین وہاں ہندوستان پہ قبضہ کر رہا ہے, تو ہمیں بھی لڑائی میں حصہ لینا چاہیے. اس وقت فرمایا کہ بیت المقدس کا بادشاہ ہندوستان کی طرف لشکر بھیجے گا, اور وہ لشکر اسے فتح کرے گا. لاہوریوں, ملتانیوں, پنڈی والوں, پنو آکل والوں, کراچی والوں, آپ کے لیے یہ بشارت نہیں دی گئی کیونکہ آپ کے جرائم اتنے زیادہ ہیں کہ کیسے ہو سکتا تھا کہ آپ تو گزشتہ 25 سال سے صرف یہ کہہ رہے ہو کہ ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے نہیں بچانا, ہمیں تو ایٹم بم نے بچانا ہے, تمہیں شرک کی سزا ملے گی. وہ لشکر سے وہ ہندوستان کو روند ڈالیں گے, اس کا خزانہ لے لیں گے. بادشاہ اس خزانے کو بیت المقدس کا زیور بنائے گا. وہ لشکر ہندوستان کے بادشاہوں کو زنجیروں میں گرفتار کر کے لائیں گے. مشرق و مغرب کے درمیان تمام علاقے اس بادشاہ کے مفتوح ہو گئے. وہ لشکر ہندوستان میں دجال کے نکلنے تک قیام کرے گا. اب دجال کہاں نکلے گا؟ اب آخری ٹائم لائن اسی عمران البیت المقدس والی حدیث میں کہ جب فتح القسطنطنیہ ہوگی, آپ نے فرمایا, اب اس حدیث پہ آ جاتے ہیں, آپ نے فرمایا فتح القسطنطنیہ خروج الدجال, جب آخری دفعہ ان 80 جھنڈوں کے لشکر کو ہم تباہ کرتے ہوئے دوبارہ استنبول پہ قبضہ کریں گے تو پھر دجال اپنی زنجیریں جکڑ کر باہر نکلے گا. یہ سینیریو ہے, یہ صرف 300 ڈرونز کا حملہ نہیں ہے, یہ وقت آ گیا ہے کہ کس خیمے میں کس جگہ آپ کے ساتھ ہیں. ویسے پاکستان میں اللہ نے تقسیم کر دی ہے, باقی جگہ بھی تقسیم کرتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.